مل کر ہم سب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، عموم جہان مسلمانان کی خدمت میں اور بالاخص شیعیان حیدر قرار کی خدمت میں، اس سے بھی اخص تر آپ حضار گرامی کی خدمت میں اول مظلومین کی شہادت کی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں ہمارا نام شمار فرمائے اور مولا کی صحیح معنوں میں سیرت درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، گفتگو ہے، جس طرح کہ عرض کیا، یہ تمام موضوعات جو عرض کیے جا رہے ہیں یہ ایک جہت ہے، یہ ایک آغاز ہے، ایک اپنی توجہ کو اس طرف تھوڑا سا متوجہ کرنا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جہالت اور نادانی، کیونکہ کل کا موضوع جو تھا وہ علم کے بارے میں تھا، تو آج اسی کے ہی ساتھ ساتھ یہ ملحق اور نزدیک والا موضوع جو ہے وہ جہالت اور نادانی ہے۔ تو یہ جہالت جو ہے یہ عقل کے مقابلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے اور یہ انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام اللہ کی مخلوق سے افضل ہے، اور اس انسان کی ترقی کرنے میں جو ہے کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ جتنا بھی انسان اپنی معنوی ترقی کرنا چاہے اس کے لیے اتنا میدان وسیع ہے اور یہ معنویات میں آگے جا سکتا ہے۔ اللہ کی جو باقی مخلوق ہے اس میں اور انسان میں جو ہے تھوڑا فرق ہے۔ باقی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ امر تکوینی کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہے، جس طرح کہ اللہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے، جو کچھ زمین میں موجود ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جو مخلوق بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنے میں جو ہے مشغول ہیں۔ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے کہ ان کی تسبیح کس طرح ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نص قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن ہے، اس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہے، لیکن ہر چیز کی جو تسبیح ہوتی ہے بما حسب ہی، جس طرح اس کا تسبیح کرنے کا جو ہے انداز ہے وہ اسی طرح ہی اللہ کی اس تسبیح میں جو ہے مشغول اور مصروف ہے۔ پرندوں کی تسبیح اور طرح کی ہے، جانداروں کی تسبیح اور طرح کی ہے، اور بے جان چیزوں کی تسبیح اور طرح کی ہے۔ یعنی ہر چیز جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے اور زمینوں میں موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن انسان کا جو معاملہ ہے باقی مخلوقات سے کچھ علیحدہ ہے۔
اللہ نے انسان کو جس طرح کل اے مبارکہ عرض کیا تھا، اللہ نے انسانوں کو جب خلق فرمایا ہے تو خالی و ذہن خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک شکل اور صورت عطا کر دی ہے، باقی انسان نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے۔ پرندے ہیں، ان کی وہی ذمہ داری ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہ درخت جو ہیں وہ امر تکوینی کے تحت جو ہیں وہ تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ انسان نے خود جو ہے اپنی ذات کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ایک خلق ہے، ایک خلق ہے۔ خلقت وہی ہے جو خدا نے ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد انسان کو یہ کہا ہے تو نے اپنے آپ کو جو سنوارنا ہے اور اس معراج کی حالت تک پہنچنا ہے اور تو اشرف المخلوقات بننا ہے، وہ تیری اپنی سعی اور کوشش ہے۔ اس سے تو آگے بڑھنے گا تو اشرف المخلوق بن سکتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو پھر بالہم ازل کا بھی آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ انسان، یہی بولنے والا انسان، یہی دو آنکھیں رکھنے والا انسان، یہی دو پاؤں اور دو ہاتھ رکھنے والا انسان جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے تو۔ یہ بحث مفصل ہے، ادھر بس یہ مقدمے کے لیے یہ دو جملے تھے کہ اللہ نے جو انسان کو فضیلت بخشی ہے تو وہ عقل کی دولت کی وجہ سے جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے۔ باقی کسی مخلوق میں یعنی جنات بھی عقل والی مخلوق ہیں، فرشتے بھی عقل والی مخلوق ہیں، باقی جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں عقل نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں جنبے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ عقل والی طاقت بھی موجود ہے، شہوت والی طاقت بھی موجود ہے۔ انسان چاہے تو رحمان والا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ملائکہ سے بھی آگے لے جائے، اگر چاہے تو اس راستے پہ چل کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہ انسان کے لیے دونوں راستے جو ہیں وہ واضح اور روشن ہیں۔ تو بہرحال انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ عقل کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آگے اپنے درس کو جو ہے آگے جاری اور ساری رکھتے ہیں کہ جانور بہت سارے ہیں جو انسان کے ساتھ شعور کی حالت تک انسان کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، مالک کی پہچان ہوتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اپنے بچوں کا دفاع کا احساس ہوتا ہے، اپنی جو ہے نسل کو بڑھانے کا جو احساس ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں یہ مشترک ہیں انسانوں کے ساتھ، یہ پائی جاتی ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ جو ہے ان جانوروں کو عقل نہیں دیا۔ یہ مثال دیں کہ اس جانور کو کہیں یہ لکڑی ہے، اس طرح کی تو میز بنا دے تو وہ میز نہیں بنا سکتا۔ یہ کرسی بنا دے اس لکڑی سے، پلاسٹک سے، کسی اور مواد سے، کسی اور دھات سے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے عقل کی وجہ سے، یعنی باقی مخلوقات سے جنات اور ملائکہ کے علاوہ انسان امتیاز حاصل کرتا ہے، انسان فرق پیدا کرتا ہے تو وہ عقل کی دولت کی وجہ سے، عاقل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آگے یعنی اشرف مخلوقات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس کا ایڈریس نوٹ فرما رہے ہیں، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 131۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 31۔
یہ آیہ مبارکہ کا لمبی آیہ مبارکہ ہے، ہم نے ایک جملہ اپنے مقصد کی شہد کے لیے اور اپنے درس کے مربوط جملہ جو ہے لیا ہے، باقی انشاءاللہ آپ پوری آیہ مبارکہ کا ملاحظہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو ہمارا موضوع جو ہے یعنی جہالت اور نادانی ہے۔ جہالت اور نادانی جو ہے انسان کے لیے یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی جو ہے یہ ایک گھٹیا صفت ہے جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کی مخلوق میں سے بالاخص انسانوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں لا یعلمون، جو عقل نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے، تو لہٰذا وہ رازوں سے بے خبر ہیں۔ یہی بہت سارے کم لوگ ہیں جو علم والے ہیں، علم والوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کل کے درس میں بھی آیا تھا، اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا کہ یعلمون والذین لا یعلمون، آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے مساوی ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں، یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو جواب تھا کہ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی بھی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ نے پوچھا مثلا آنکھیں رکھنے والا جو بینا شخص ہے، جو آنکھیں نہیں رکھتا جو نبینا شخص ہے، آیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتے۔ نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا جو ہے وہ مساوی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ دن اور رات کی ایک حقیقت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ دن کا اور معاملہ ہے، رات کا اور معاملہ ہے، بہرحال فرق ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ پوری آیہ مبارکہ کا اگر دو جملوں میں ترجمہ مقصد کر دوں تو وہ یوں ہے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یہ قوم کا اس میں واقعہ ہے۔ تو وہ پوری قوم جو ہے جب انہیں آزمائش میں ڈالا جائے، جب انہیں کوئی مصیبت میں مقصد ہے ان کا امتحان آ جائے، تو وہ یعنی چیخ و پکار کرتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کی آسائش حاصل ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس یعنی نعمت کے جو ہیں وہ مستحق تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے مستحق تھے، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اگر کوئی برا زمانہ ان کے لیے آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بدشگونی جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ گفتگو جو ہے چلتی رہتی ہے۔ تو آخر میں اللہ فرماتا ہے یہ جو غلط جو ہیں نظریہ رکھتے ہیں کہ بدشگونی کو اور اس مصیبت کو نسبت دیتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، یہ غلط نسبت دیتے ہیں، ان کو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے۔ یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے کہ جہالت جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور جہالت سے جو ہے نکلنا جو ہے یہ انسانی ایک صفت ہے اور انسانی کمال ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ کا عنوان ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ جہالت سے پھوٹتے ہیں۔ جو انسان ظالم ہوتے ہیں، جو انسان ظلم کرتے ہیں، وہ جہالت سے ہی ان کے یہ عوامل یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نہیں جانتے تو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ عنوان ہے دوسری آیہ مبارکہ کا۔ اگر وہ جانتے ہوتے، اس کے نتیجوں کو جانتے ہوتے، آگاہی رکھتے ہوتے تو اس طرح یہ عامل پیدا نہ کرتے ظلم کرنے والے۔ یہ عامل جو پیدا ہوئے ہیں ظلم کرنے والے یہ جہالت کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ
جو ہیں سورہ یوسف ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 89 مبارکہ ہے، اور اس میں جو ہے یہی عوامل کا جو ہے یہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اے مبارکہ اس طرح ہے، قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون۔ یہ ہے اے مبارکہ، یہی ظلم کرنے والے عوامل کا اشارہ اس آیہ مبارکہ میں جو ہے کیا گیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جبکہ تم بالکل جاہل تھے، تمہاری جہالت نے تمہیں ظلم کروایا ہے۔ جو تو نے جناب یوسف پر ظلم کیا ہے اور اس کے بھائی بنیامین پر جو تم نے ظلم کیا ہے، وہ نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو ہے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا، تو یہ نہ جاننے کا نتیجہ تھا، یہی جہالت تھی، ان کو اس کے نتیجے کا علم نہیں تھا تو انہوں نے یہ ظلم کیا۔ لہٰذا جہالت جو ہے یہ ظلم کرنے کے عامل پیدا کرتی ہے، جہالت جو ہے اتنی بد چیز ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نساء ہے، آیت نمبر 78۔ آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے بارے میں فرما رہا ہے، جی 78 سورہ نساء۔ تو جہالت کے اسباب جو ہیں اس آیہ مبارکہ میں بھی جو ہیں وہ اشارہ کیا گیا ہے، بیان کیے گئے ہیں۔ آیہ مبارکہ یہ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اگر اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ وقت کے نبی کو یہ طعنہ دے کر یہ کہتے تھے آپ کی طرف سے ہیں، اے رسول آپ کہہ دیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آخری جملہ ہے کہ لا یقادون یفقہون حدیثا، یہ کسی بات کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ جہالت کی طرف جو ہے، اسباب جہالت کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے کہ علم ہوگا تو اوپر والا نظریہ نہیں رکھیں گے، اگر دانائی ہوگی تو اوپر والا نظریہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب کسی چیز کو نہیں جانتے تو یہ غلط جو ہیں یہ نسبتیں جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ آیہ مبارکہ چہارم کہ جہالت جو ہے وہ بے جا توقع جو ہے وہ پیدا کرواتی ہے، بے جا توقع جو ہے جہالت انسان کو پیدا کرواتی ہے، انسان یعنی بے جا توقعات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 118، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بے جا توقعات کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے کہ جہالت کی وجہ سے انسان جو ہے یہ بے جا توقع جو ہے وہ رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اے مبارکہ یہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہاں تک آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی۔ تو
یہ آیت مبارکہ جو ہیں اسی بے جا توقعات کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے۔ اکثریت جو ہیں یہ بہرحال یہی ہوتے ہیں کہ یہ آخرت پر یا اللہ کی نشانیوں پر یہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے حساب کتاب والے دن پہ جو ہیں یہ نہیں رکھتے، اور یہ بے جا جو ہیں یہ توقعات جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ جو ہے خود ذرا دیکھ لینا۔ ہم نے اپنی شہد مثال لی ہے کہ جو توقعات بے جا توقعات ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہی پیدا جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اور بھی بہرحال ایک آیت مبارک ہے، اس کو بھی اگر آپ ایڈریس جو ہیں اس کا بھی نوٹ کر لیں تو سورہ انعام آیت مبارکہ 111، سورہ انعام آیت مبارکہ 111، یہ بھی وہی ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ جہالت سے کام لیتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اس میں بھی یہی جملہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت جو ہے ان لوگوں میں سے وہ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے جو ہیں یہ چیز ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ اشارے تھے آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر۔ اب روایات کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں جو ہے اس سے بھی واضح تر جو ہے جہالت کی جو مذمت کی گئی ہے، اور جہالت کو جو ہے وہ کن لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ پہلی روایت جو ہے، پہلی حدیث جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ حضرت جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدو جہلہ، انسان کا بہترین دوست جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور انسان کا بدترین جو دشمن ہے وہ جہالت ہے۔ عقل یعنی علم، شعور، عقل جو ہے انسان کا بہترین دوست ہے۔ ہر شخص کا بہترین دوست جو ہے اس کی عقل ہے، اس کا بدترین جو دشمن ہے لوگوں سے، شیطان سے بدترین جو دشمن ہے 8ویں امام کے اس فرمان کے مطابق وہ انسان کی جہالت ہے۔ انسان نہیں جانتا تو یہ نہ جاننا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے یہ دشمن ہے۔ لہٰذا جہالت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ دوسرا عنوان ہم روایت کا دے سکتے ہیں، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت جو ہے ہر چیز، جہالت جو ہے ہر چیز کی تباہی کا سبب ہے۔ جہالت ہر چیز کی تباہی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ تو مولا نے یہ جملہ فرمایا، یہ حدیث ہے مولا کی، یہ روایت ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو کوشش کریں، آہستہ آہستہ بولتا ہوں، اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ الجہل فساد کل امرئ، الجہل فساد کل امرئ، غرر الحکم کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر چیز کی تباہی کا جو سبب ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت ہر چیز کی تباہی کا جو ہے یہ سبب بنتی ہے۔ الجہل فساد کل امر، الف میم رے، امر الف سے، ہر چیز کی جہالت کا سبب جو ہے وہ یہی نہ جاننا ہے۔ تباہی، ہر چیز کی تباہی جو ہے یہ سبب جو ہے یہی جہالت ہے۔ تیسری حدیث، جو جہالت جو ہے انسان کی محتاجی ہے، انسان احتیاج، محتاج ہوتا ہے، جاہل انسان محتاج ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے، تیسری روایت ہے، اس کو شمارے کے ساتھ پہلی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی،
دوسری امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، یہ تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حضرت کی حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو جناب رسول خدا مخاطب کر کے یہ حدیث فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا فقر اشد من الجہل۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں، کوئی محتاجی نہیں۔ جہالت سب سے جو ہے بڑی محتاجی جو ہے، فقر جو ہے وہ جہالت ہے۔ لہٰذا انسان کو جو ہے سعی اور کوشش کرنی چاہیے کہ علم ایک نور ہے، نور کی طرف جو ہے جانا چاہیے۔ آخر میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا خلاصہ بھی بیان کریں گے کہ بالآخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا روایت کا عنوان جو ہے جہالت جو ہے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جہالت سب سے بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے۔ یہ حدیث ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ حضرت فرماتے ہیں اعظم المصائب الجہل، چھوٹا سا جملہ ہے، اعظم المصائب الجہل۔ حضرت فرماتے ہیں جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے، جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہم کن کن چیزوں کو مصیبتیں سمجھتے ہیں، ہم حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ ائمہ اطہار جو کائنات کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ مصیبت کیا کیا چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں جو معصومین نے ہماری جو ہے تھوڑی رہنمائی جو ہے یہ فرما دی ہے۔ یہ 4 جو ہیں حدیثیں اور 5 جو ہیں آیات مبارکہ یہ قرآن پاک میں جہالت کے عنوان سے ہیں۔ جہالت جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، جہالت جو ہے بہت بڑی بری صفت ہے۔ جہالت جو ہے اس کو انسان کے پاس یعنی جہالت سے دوری اختیار کرنی چاہیے، علم کی روشنی میں داخل ہونا چاہیے۔ جس طرح کے مقدمہ پہلے عرض کیا، انسان کی جو فضیلت ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے، وہی عقل کی وجہ سے ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم عطا فرما دیا تھا، ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، تو انہوں نے تھوڑا اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ انسانوں کو یعنی انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ فقال انبئونی، جو میں جانتا ہوں، جو میں خبر رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے، یہی میرا انسان ہی میرا جانشین اور میرا خلیفہ بن سکتا ہے، ورنہ آپ کے اندر جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرشتے ملائکہ جو ہے اللہ کی اس کلام سے بھی کانے نہ ہوئے، تو اللہ نے کہا پھر آؤ آپ سے بھی میں امتحان لیتا ہوں اور جناب آدم سے بھی امتحان لیتا ہوں۔ تو امتحان میں کیا ہوا، جناب آدم علیہ السلام کے سامنے وہ کلمات جو پیش کیے گئے تھے حضرت نے ان کے بارے میں آگاہی دے دی تھی، بتا دیا تھا، اور ملائکہ نے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ نے جتنا علم عطا فرمایا ہے ہم اتنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ لہٰذا سر نگو ہو گئے تھے، یعنی سر تسلیم کر لیا تھا ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس علم کی بنیاد پر، اور علم جو ہے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کا ان کو دوسرے معنوں میں اللہ نے دلیل کے ساتھ ان کو قائل کیا تو وہ قائل ہو گئے اور وہ سجدہ کیا، تو ایک ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جہالت کا اگر ہم جم بندی کریں، تھوڑا خلاصہ کریں، اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنے لفظوں میں بیان کریں، تو یہ میں جو ہے عرض کرتا ہوں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تھوڑی سی وضاحت اس سارے احادیثوں کی اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی۔ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، عقل جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔
انسان عقل کے ذریعے پردہ جہالت کو چاک کر کے راہ نجات پا سکتا ہے۔ انسان عقل کے ذریعے پردہ جہالت کو چاک کر کے راہ نجات پا سکتا ہے۔ قرآن اور روایات میں جہالت کا جو معنی ہے وہ بے عقلی کیا گیا ہے، یعنی اس عقل کے مقابل میں ہے۔ ہاں جی، قرآن اور روایات میں جہالت کا معنی بے عقلی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی عقل نہ رکھنا، عقل کا نہ ہونا۔ جہالت کا معنی جو ہے وہ نادانی ہے، نہ جاننا ہے، علم نہ رکھنا ہے۔ جہالت ایک ایسی صفت ہے جس سے اولیاء اللہ پناہ مانگتے گئے کہ خدایا جہالت سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ جہالت یعنی ایسی بد چیز ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ اس سے پناہ مانگتے گئے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے نبی اور رسول اور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی دشمن آئے وہ اسی مثلا وہ جاہل اور نیدان تھے تو ان اللہ کے نمائندوں کے سامنے آئے۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتے، ان کو شعور ہوتا تو ان کا حق نہ چھینتے اور ان کو اپنا حق جو ہے وہ دیتے۔ ان کو جہالت نے ہی اس منزل پر پہنچایا کہ وہ اللہ کے نمائندوں کے مقابلے میں آ گئے۔ فقط مقابلے میں نہ آئے، طرح طرح کا ظلم بھی کیا اور طرح طرح کی ان کے لیے مشکلات بھی جو ہیں وہ کھڑی کی، تو وہ اسی جہالت کی بنا پر، نہ جاننے کی وجہ سے، اسی جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو جو ہیں عقل مند کہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ یہ ایک علم ہے، بہت سارے علوم میں بات ہے، لیکن علم منطق میں اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں یعنی جاہل مرکب۔ وہ لوگ جاہل مرکب تھے۔ یعنی کیا ہوتا ہے جاہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں دو چیزوں سے، ایک تو وہ ایک حقیقت کو نہیں جانتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے۔ توجہ فرماؤ، یہ جملہ تھوڑا سا علمی اصطلاح کے مطابق ہے، یعنی جاہل مرکب وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کے مقابل میں آئے، ائمہ اطہار کے مقابل میں آئے، وہ جاہل مرکب تھے۔ ایک ہوتا ہے انسان یہ اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے، میں علم سائنس نہیں جانتا، میں ڈاکٹری علم نہیں جانتا، ہم اعتراف کرتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اپنی جہالت کا علم ہے کہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وکالات کا علم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، سائنسی علوم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ ہم اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہیں، اس کو کہتے ہیں جاہل۔ جاہل مرکب وہ ہے اسی اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا۔ ایک ہے کہ اس حقیقت کو نہیں جانتا، ڈاکٹری علم کیا ہے، علم مثلا ستارگان کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک تو اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، دوسرا اپنی جہالت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو وہ عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جاننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صفت جو ہے آل محمد کے یا انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ صفت جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ وہ جاہل مرکب تھے، اپنی جہالت کی طرف بھی وہ متوجہ نہیں تھے، تو اپنے آپ کو وہ کیا کرتے تھے، یعنی عقل مند تصور کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ عقل مند ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک برعکس بھی کام کرتے تھے، ہادیان الہی کو نعوذ باللہ من ذالک جاہل تصور کرتے تھے کہ یہ نہیں جانتے
اور یہ کس لیے تھا؟ اسی جہالت کی بنا پر تھا، یہ جہالت کی بنا پر یہ نظریہ جو ہیں رکھتے تھے۔ آخر کار نتیجہ دیکھا جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جہلوں کی جو ہے نتیجہ زندگی کا اور آخرت کا کیا نکلے گا؟ رسوائی اور ذلت ہوگی، اور بدترین نتیجہ ہوگا جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب سے وہ مرے ہیں ان کی روحوں کو وہیں سے عالم برزخ سے جو ہے عذاب ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوگا، اس مقام پر ان کی روحیں چلی گئی ہوں گی جہاں ان کا جو ہے وہ استحقاق ہے اور حق ہے۔ تو اس لیے جو ہے جہالت جو ہے انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا علم جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔ علم جو ہے ایک نور ہے، علم جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اپنی اولاد کو آپ بہترین چیز دینا چاہتے ہیں، ائمہ اطہار نے بھی یہی فرمایا ہے بہترین اپنی اولاد کو اگر آپ چیز دینا چاہتے ہیں وہ علم اور تربیت ان کو دو۔ علم اور تربیت جو ہیں یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو وہ جتنا استعمال کریں گے علم بھی بڑھے گا اور مؤدب بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ ایک کمرے جتنی بہت بڑے خزانے بھی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے وہ خزانے ایک دن ختم ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن نہ ختم ہونے والی چیز ہے تو وہ علم ہے، وہ تربیت ہے کہ جو ہمیں اولاد کو دینی چاہیے۔ بس یہ مہم موضوع تھا، تھوڑا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے لیا ہے، کل بھی احکام جو ہیں کچھ عرض نہیں کیے تھے، آج بھی جو ہے وہ ٹائم تقریباً جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کے صدقے اور ہمارے ائمہ اطہار کی عزت اور عظمت کے صدقے، بالخصوص یہ باب العلم جو ہمارے امام آج کے دن جو ہیں زخمی ہیں، اور اس اپنے مولا کی سار شگافتہ کے صدقے خداوند عالم ہم سب کو اس نور کی، علم والی نور کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال فرمائے، اور علم حاصل کر کے اپنے علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔